اور جب دیندار ہے تو دین کا نگران بھی ہونا چاہیے، دین کا نگران بھی ہونا چاہیے۔ اور ایمان سے بتاؤ، اگر یہ ہے تو ٹریفک کا سپاہی لیکن سرکاری ملازم ہے نا، گورنمنٹ نے بنایا ہے نا، اسے آپ نے پوچھا کہ آپ نے ایسے کیوں کیا؟ کبھی آپ نے پوچھا؟ ارے اعتراض نہیں کر سکتے کیونکہ تمہارا بنایا ہوا نہیں۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، بڑا جملہ میں نے کہہ دیا۔ تمہیں حق نہیں کہ سرکار کے بنائے ہوئے پر اعتراض کرو۔ ارے ایک ٹریفک کے سپاہی پر تم اعتراض نہیں کر سکتے تو اگر کوئی رسول کے لکھنے پر اعتراض کرے، رسول کے کہنے پر اعتراض کرے، ارے پہلے تو وہی تمہیں پولیس پکڑ لے گی کہ تم نے ہم پر اعتراض کیوں کیا۔ اور ایمان سے بتاؤ دوسرے الفاظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی نقلی آ جائے، کوئی نقلی آ جائے، ڈریس بھی وہی پہن کر اسی جگہ پر آن کے کھڑا ہو جائے، اسی جگہ پر بیٹھ جائے، نقلی ڈریس پہن کر، وہی ڈریس پہن کر نقلی ہو آ کر، اور کتنے پکڑے جاتے ہیں؟ کئی میجر پکڑے، بھائی یہ نقلی میجر پکڑا گیا، نقلی ASI پکڑا گیا۔ ارے ڈریس بھی وہی تھی، ڈریس بھی وہی، لیکن کیسے پکڑا کہ وہ قانون نہیں جانتا تھا، قانون نہیں جانتا تھا، قانون نہیں جانتا تھا، دوسروں سے پوچھتا تھا کہ اگر نہ بتاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤں گا۔ نعرہ حیدری، گھبرا تو نہیں گے؟ توجہ میری گفتگو پر۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اگر کوئی اگر کوئی اسی جگہ پر بیٹھ جائے کپڑے پہن کر تو کبھی نہ کبھی پتہ چل جاتا ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ کبھی نہ کبھی پتہ چل جاتا ہے، کبھی نہ کبھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا یہ کون ہے؟ دین، قانون الہی۔ گھبرائے نہیں، یہ ہے دین، قانون الہی، اور قانون الہی کا کوئی نگران موجود ہوتا ہے نہیں۔ آئیے پھر چلتے ہیں قرآن کی طرف، بڑا مزہ آئے گا آپ کو۔ قانون الہی کا کوئی نگران ہونا چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ رسول کو بھی اختیار نہیں کہ بنائے جب تک وہاں سے حکم نہ ملے، کیونکہ وہ خود نہیں آتا۔ یہ کل کی تقریر میں بتاؤں گا، یہ کل کی تقریر میں بتاؤں گا کیوں۔ میں نے کیا میرے دوستوں یہ دین ہے کیا؟ اب دو آیتیں سنیں تو پھر تھوڑا سی ٹچ دے کر آگے چلتا ہوں۔ سورت بقرہ میں ارشاد ہوا، جناب یعقوب کی دعا، جناب یعقوب کی وصیت اپنے بیٹوں کو، یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے میرے بیٹے، اللہ نے اس دین کو تمہارے لیے مصطفیٰ بنایا ہے، ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر مرنا۔ پتا چلا مسلمان وہ ہے جو دین مصطفیٰ کو پکڑے۔ بڑا جملہ تھا، دین مصطفیٰ کو۔ اب مصطفیٰ کی معنی کیا ہے؟ اصطفیٰ سے نکلا ہے، بے عیب، بے داغ۔ پتا چلا مسلمان وہ ہے جو بے داغ کو مانے۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، مسلمان وہ ہے جو بے عیب کو مانے۔ یہ قانون الہی ہے کوئی مسلمان جو دین سے عیب نکالے؟ ہے کوئی مسلمان جو دین سے عیب نکالے تو میں مانوں؟ ہے کوئی ماں کا لال جو روڈ پر کھڑے ہو کر کہے
کہ دین میں فلاں جگہ نقصہ ہے، دین میں فلاں جگہ غلطی ہے تو میں دیکھوں؟ ارے حیا نہیں آتی؟ جب دین میں غلطی نہیں تو بانی دین میں غلطی کہاں سے نظر آ گئی؟ ارے جب دین میں غلطی نہیں تو بانی دین میں غلطی کہاں سے نظر آ گئی؟ اور میں نے عرض کیا کہ یہ دین ہے دین مصطفیٰ، بے عیب، نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر مرنا۔ مسلمان وہ ہے جو دین مصطفیٰ کو پکڑے۔ یہ الفاظ سورت بقرہ کے اور یہ الفاظ سورت یونس کے، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اس دین حنیف کو پکڑنا جس میں کجی نہیں، جس میں ٹیڑھا پن نہیں۔ ارے اس دین میں کجی نہیں ہے، ٹیڑھا پن نہیں ہے، تو اگر کوئی کہے کہ میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو معاف کرنا، دین کا وہ نگران نہیں، وہ کوئی جیلی ڈریس پہن کر آن کے بیٹھا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں ٹیڑھا ہو جاؤں، اللہ نے فرمایا دیکھو میرے حبیب اس دین حنیف کو پکڑنا، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز نہ ہونا مشرکین میں سے۔ یہاں سے دو مطلب واضح ہو گئے، مسلمان وہ جو دین مصطفیٰ کو پکڑے، مشرک وہ جو دین حنیف کو چھوڑے، جس میں کجی نہ ہو، ٹیڑھا پن نہ ہو۔ میں نہیں سمجھا سکا، اب قریب آ کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو آیت واضح ہو گئی نا، یعنی مسلمان وہ ہے جو دین مصطفیٰ کو پکڑے، جو بے عیب ہے، کیونکہ خدا کا قانون ہے نا۔ اگر دین میں کوئی عیب ہے، اب بھائی آپ نے کہا کسی بڑھائی کو، کارپینٹر کو کہ مجھے ٹیبل بنا کے دے، کارپینٹر نے ٹیبل بنائی، لیکن جب ٹیبل آئی تو آپ نے دیکھا کہ 3 ٹانگیں اوپر ہیں، ایک نیچے ہے۔ اب آپ نے کہا ٹیبل کو تو اچھی نہیں، کیسی ہے، بیکار ہے، 3 ٹانگیں اوپر ایک نیچے۔ ٹیبل کا قصور نہیں، قصور اسی کا ہے جس نے بنائی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرے دوستو، جس نے بنائی ہے، جس کارپینٹر نے بنائی ہے، تو اسی کو کہے گا کہ تو نے یہ ٹیبل کیسے بنائی ہے، کہ ہر جگہ عیب ہے، ہر جگہ عیب ہے۔ تو میرے دوستو اگر دین ہے اللہ کا قانون اور اس میں اگر کوئی نقص ہے تو معاف کرنا، یہ دین کا نقص نہیں، یہ خدا کا نقص ہے، اور جس خدا میں نقص ہے وہ کسی اور کا ہو سکتا ہے، شیعوں کا نہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سمجھ میں آئی بات؟ دین میں کوئی عیب نہیں ہے، دین میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ کافر بنتا کیوں ہے، مشرک بنتا نہیں، کسی پر تنقید نہیں، تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ تقریر ریکارڈ ہو میری روزانہ اور یہ اوپر بھیجی جائے تاکہ وہ بھی سنیں کہ دین کیا ہے، شیعوں کا دین کیا ہے۔ ہمارا وہ دین نہیں جس میں خدا کی ٹانگ جہنم میں جائے گی۔ ارے جن کا خدائی جہنمی ہو تو پھر ان سے آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ میں نے عرض کیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہی سبب ہے، اور آج کی گفتگو یہاں سے ختم، یہاں پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اور آئیے میرے ساتھ، آئیے، خرچ میں دیتا ہوں، چلیں مدینے، چلیں مدینے، چلیں مسجد نبوی میں ہمارے بھی 12 اماموں کے نام لکھے ہوئے ہیں اور بھی لکھے ہوئے ہیں، لیکن میں اپنے اماموں کی بات کرتا ہوں کہ آج بھی جب نہ ہماری وہاں حکومت ہے، نہ ہماری دولت ہے، نہ ہماری تقریر ہے، نہ تحریر ہے،
لیکن آج بھی مسجد نبوی میں ہمارے 12 اماموں کے نام لکھے ہوئے ہیں. اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو خرچ میں کرتا ہوں، میرے ساتھ چلے. اگر نہ دکھاؤں تو میں واجب القتل، اور اگر ہیں تو پھر مجھے پوچھنے کا حق ہے کہ ہمارے 12 اماموں کے نام لکھے ہوئے ہیں. پہلے امام سے لے کر 12ویں امام تک شروع ہوتا ہے علی علیہ السلام، حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام، علی ابن حسین علیہ السلام، محمد بن علی علیہ السلام، جعفر بن محمد علیہ السلام، موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، علی ابن موسیٰ علیہ السلام، محمد بن علی علیہ السلام، علی ابن محمد علیہ السلام، حسن بن علی علیہ السلام، محمد بن حسن علیہ السلام. 12 اماموں کے نام لکھے ہوئے ہیں، ہر ایک کے پیچھے لکھا ہوا ہے علیہ السلام. اور جو اور ہیں خدا جانے مجھے نام نہیں آتا، کیونکہ میں نے تو اپنوں کو دیکھا تھا، میں نے تو اپنوں کو دیکھا تھا، ان پر بس ایک نظر ڈالی تو جتنے نام لکھے ہوئے تھے ہر ایک کے پیچھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ. تو پہلے ان کے ایج پر پلنے والے، پہلے ان کو کہہ دو کہ یہ شیعوں کے 12 امام کی ہم تو مخالفت کرتے ہیں، یہ مسجد نبوی میں کیسے آیا؟ نعرہ حیدری، یہ مسجد نبوی میں کیسے آئے؟ اور ہیں بھی علیہ السلام، ہیں بھی علیہ السلام. تو میں دنیا کو کہتا ہوں کہ ہاں، حق اسی کو کہتے ہیں جو دشمن کو گھر میں منوائے. حق کہتا ہی اسے ہے، حق کہتے ہی اسے ہیں. یہی سبب ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں. آج کی تقریر جب تک، کیونکہ نتیجہ جب تک نہیں نکلتا، کیونکہ موضوع میرا کیا ہے؟ دین اسلام اور معرفت امام. تو آئیے میرے دوستوں، میں نے عرض کیا کہ نگران کا ہونا ضروری، نگران کا ہونا ضروری. کیوں؟ شیطان اللہ کا دشمن نہیں، نہ کل تھا نہ آج ہے. شیطان اللہ کے بنائے ہوئے کا دشمن تھا اور ہے. آج اگر اللہ کا بنایا ہوا نہ ہو تو یہ شیطان کی فتح ہے. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا. یعنی اصل میں جھگڑا تو یہی تھا نا، اللہ کے بنائے ہوئے اور شیطان میں جھگڑا تھا. تو آج اگر اللہ کا بنایا ہوا نہ ہو تو یہ شیطان کی فتح ہے. تو ماننا پڑے گا کہ اگر گمراہ کرنے والا ہے تو ہدایت کرنے والا بھی ہے. لیکن ایک بات ہے، میں نے کیا مسجد نبوی میں جب مسجد نبوی میں ہو تو وارث بھی نبی جیسا ہو، نبی جیسا ہو. اور اللہ نے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. اور سورۃ رعد میں ارشاد ہوا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. اللہ نے فرمایا جو شے ہے، جو شے ہے، جو شے ہے، جو شے ہے وہ سجدہ کرتی ہے، جو شے ہے وہ سجدہ کرتی ہے. حالانکہ یہ سائے جو ہیں یہ بھی سجدہ کرتے ہیں. پتا چلا سایہ بھی شے، پتا چلا سایہ بھی شے، سایہ بھی شے. اللہ نے فرمایا جو سایہ، جو شے ہے وہ خدا کو سجدہ کرتی ہے. اور اللہ نے فرمایا بھی سائے بھی سجدے کرتے ہیں صبح اور شام. تو سایہ بھی شے، سایہ بھی شے. اور مسلمانوں کے بڑے مؤرخ علامہ الحموینی نے فرائض الصمتین میں لکھا، فرائض الصمتین میں لکھا. ایک نوجوان نے رکا بھیجا ہے. میرے دوستو، میں یہاں کوئی جواب دینا ممبر سے گوارا نہیں کرتا، لیکن چونکہ میرے ذہن میں آ گیا ہے اسی لیے آپ کا جواب اس جملے میں آ جاتا ہے جو آپ نے علی ولی اللہ کا پوچھا ہے. مجھے اللہ کی عظمت کی قسم اگر کسی کو یقین نہ ہے تو فرائض الصمتین میں علامہ الحموینی نے لکھا کہ جنت کے 8
دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ہر دروازے پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ تو پہلے جنت کے دروازے سے علی ولی اللہ مٹاؤ۔ اگر اتنی رسائی ہے تو پہلے جنت کے دروازے سے مٹاؤ، یا ماننا پڑے گا کہ آج ہی علی علی کرو تا قیامت میں پریشانی نہ ہو کہ جنت کے دروازے کو دے کر یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ یہ بوتراب کا امام بارگاہ ہے۔ جاؤ نعرہ حیدری، یہ الفاظ ہیں میرے دوستو علامہ الحموینی کے، فَإِذَا خَرَجَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا۔ جب شیعوں کا 12واں امام آئے گا، جب شیعوں کا 12واں امام آئے گا تو زمین اپنے مربی کے نور سے جگمگا کے اٹھے گی۔ شیعوں کا 12واں، شیعوں کا 12واں آئے گا تو زمین اپنے مربی کے نور سے جگمگا کے اٹھے گی، جگمگا کے اٹھے گی۔ زمین اپنے مربی کے نور سے جگمگا کے اٹھے گی۔ وَوُضِعَ مِيزَانُ الْعَدْلِ بَيْنَ النَّاسِ، انسانوں کے درمیان عدل کی میزان لگائی جائے گی۔ فَلَا يَظْلِمُ أَحَدٌ أَحَدًا، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ وَهُوَ الَّذِي تَطْوِي لَهُ الْأَرْضُ، اور اس کی طرف زمین پلٹ کر آئے گی، اس کی طرف، وہ زمین کے پاس نہیں جائے گا کیونکہ زمین اس کی ملکیت ہے۔ کتنا بڑا جملہ تھا جو آپ خاموش ہو گئے۔ زمین اس کی طرف پلٹ کر آئے گی، زمین اس کی طرف کھینچ کر آئے گی، زمین اس کی طرف آئے گی۔ آج کی دنیا کہتی ہے ارے علی کیسے خیبر میں پہنچا، اتنا فاصلہ تھا۔ بے وقوفو، علی کو جانے کی ضرورت نہیں، علی نے ارادہ کیا خیبر کی زمین لپٹ کر آئی۔ نعرہ حیدری، وہ علی کی طرف اور کہتے ہو ارے علی کیسے سنتا ہے؟ تم بیٹھے ہو کراچی میں، علی نجف میں۔ ارے میرے دوستو، علی کے آنے کی ضرورت نہیں، ہم نے علی کو پکارا، زمین وہاں چلی گئی جہاں مولا موجود ہے۔ وَهُوَ الَّذِي تَطْوِي لَهُ الْأَرْضُ، زمین اس کی طرف سمٹ کر آئے گی۔ وَلَا يَكُونُ لَهُ ظِلٌّ، اور اس کو سایہ نہ ہوگا۔ کتنا نتیجہ میں نے اچھا نکالا تھا، اس کو سایہ نہ ہوگا، سایہ نہ ہوگا، سایہ نہ ہوگا، سایہ نہ ہوگا، سایہ نہ ہوگا۔ میں نے کیا سایہ بھی شے ہے، سایہ بھی شے ہے۔ اور ہمارے جو اہل سنت والجماعت کے میرے حضرات جن سے میں بڑا خوش ہوں، جن کی اسٹیٹمنٹ سے آ رہی ہے کہ ہم عزاداری میں شیعوں کے ساتھ ہیں، ہاں حسین ہم کا نہیں، حسین سب کا ہے۔ انہوں نے بھی اپنے کتابوں میں لکھا کہ رسول کو سایہ نہیں تھا۔ پتا چلا رسول کا وارث بھی وہ ہو سکتا ہے جس کو سایہ نہ ہو۔ جب رسول کو سایہ نہیں تھا تو رسول کا وارث بھی وہی ہو سکتا ہے جس کو سایہ نہ تھا، کیونکہ سایہ ہے شے، سایہ ہے شے، اور محمد آل محمد وہ ہیں جن کو اللہ نے شے سے نہیں لا شے سے بنایا۔ لا شے، شے نہ تھی، یہ تھے، تھا نہ تھا، یہ تھے۔ اب تمہیں حقیقت رسالت ہی سمجھ میں نہیں آئی، حقیقت محمدی تمہیں سمجھ میں نہیں آیا تو میں تم سے کیا گفتگو کروں دین پر؟ ارے دین تو تب سمجھ میں آئے جب رسول سمجھ میں آئے۔ یہ تو میں کل پڑھوں گا، دین تو تب سمجھ میں آئے جب رسول سمجھ میں آئے۔ جب تمہیں رسول سمجھ میں نہیں آیا تو دین کیسے سمجھ میں آئے گا؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ نہیں، یہاں آ کر میں نے آپ کو دعوت فکر دی کہ کل کے لیے پریپیئر ہو کر آنا، کہ کہاں سے میں شروع کرتا ہوں، کہ دین کی معنی کیا ہے۔ قانون الہی، قانون الہی، ارے ہاں قانون الہی،
پاکستان میں جمہوریت ہے نا، ماشاءاللہ سبحان اللہ، جمہوریت ہے پاکستان میں ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اب جمہوریت کا کیا قانون ہے؟ جو اکثریت میں آ گئے وہ حکمران ہے۔ ارے تو ساری دنیا نے یزید کو ووٹ دیا تھا، جمہوریت کے اعتبار سے تو کامیاب تھے۔ گھبرا گئے نوجوانوں جو میرے قریب بیٹھے ہیں، بات کرو۔ ارے جمہوریت کے اعتبار سے یزید کامیاب تھے نا۔ ابھی دیکھو چھوٹے بچے کو، کیونکہ ہمارا بچہ بچہ نہیں ہوتا، ہمارے بچے میں بھی عقل ہوتی ہے۔ میں نے بڑا جملہ کہہ دیا، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، سمجھ میں آ گئی بات؟ ارے میں نے عرض کیا جمہوریت کے اعتبار سے تو یزید کامیاب تھے، اور حسین کے 72 تو صرف 72 تھے، جو کئی تو ایسے بچے تھے جو ووٹ دینے کے قابل بھی نہیں تھے۔ تو پھر یزید کو اتنا اصرار کیوں ہے بیعت کا، اور حسین کو اتنا انکار کیوں ہے بیعت نہ کرنے کا؟ بڑا جملہ میں کہہ رہا ہوں آج پہلی تقریر میں نے کیا کہ جمہوریت کے اعتبار سے تو ساری دنیا یزید کی طرف تھی، تو پھر یزید کو اتنا اصرار کیوں ہے کہ حسین بیعت کرے، اور حسین کو اتنا انکار کیوں ہے کہ بیعت نہ کروں؟ تھے یزید، لیکن اتنا پتا تھا کہ حسین انسانوں کا نمائندہ نہیں، حسین قانون الہی کا نمائندہ ہے۔ بڑا جملہ میں نے نوجوانوں کہہ دیا ہے، نعرہ حیدری، زبان سے بات کرو میرے نوجوان۔ یزید کو پتا تھا کہ حسین انسانوں کا نہیں، حسین قانون الہی کا نمائندہ ہے۔ اگر حسین جھکے تو یہ حسین نہیں جھک رہا، یہ خدا کا قانون جھک رہا ہے، قرآن جھک رہا ہے، توحید جھک رہی ہے، رسالت جھک رہی ہے، رسالت جھک رہی ہے، قرآن جھک رہا ہے، توحید جھک رہی ہے، کیونکہ حسین نگران تھے قانون الہی کے۔ یزید کو پتا تھا کہ اگر حسین جھکتا ہے، بیعت کرتا ہے، تو یہ حسین نہیں جھک رہا، یہ قانون الہی جھک رہا ہے، قرآن جھک رہا ہے، شریعت جھک رہی ہے، دین جھک رہا ہے۔ اور جب ساری کائنات قانون الہی جھک رہا ہے تو پھر جو میں چاہوں کروں۔ اسی لیے حسین نے بیعت نہ کر کے ہمارے اوپر نہیں، قانون الہی پر، قانون الہی پر احسان کیا، دین پر احسان کیا، شریعت پر احسان کیا، رسالت پر احسان کیا۔ ہاں نوجوانوں، بزرگوں، میرے دوستوں، اگر یہ جب جملے میرے سمجھ میں آ گئے ہوں گے تو مقصد واضح ہو گیا ہوگا کہ معرفت امام کیا ہے۔ میں نے کیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہی سبب ہے کہ وہ قانون الہی کے محافظ آج بھی ساری دنیا کہتی ہے کہ حسین حق پر، جو حسین کے ساتھ ہے وہ حق پر۔ ارے جو اکثریت تھی جہاں، وہ حق پر کیوں نہیں؟ ان کی نمازیں کیوں قبول نہیں؟ وہ حاجی بھی تھے، نمازی بھی تھے، حفاظ بھی تھے۔ پتا چلا کہ نہیں، نماز کا قبول ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ زیادہ پڑھے، نماز تب قبول ہوتی ہے جب نگران شریعت صحیح ہو، قانون الہی کا نگران صحیح ہو۔ ارے ہاں، حسین قانون الہی کا نگران صحیح تھا، اسی لیے ان کا ہر عمل قبول، اور وہ قانون الہی کا نگران صحیح نہیں تھا، اسی لیے ان کا ہر عمل بیکار۔ ہاں نوجوانوں، گھبرا نہ کیا کریں، اسی لیے میں کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں کیوں یہ 10 راتیں ہیں، خدا جانے کیسے گزر جائیں گی، لیکن میرے دوستوں، حسین نے قانون الہی کی حفاظت تو کی، لیکن یہ سودا حسین کو بڑا مہنگا پڑا۔ میرے دوستوں، ہم سارے خاموش ہیں۔ کیوں خاموش ہیں؟ کہ ہمارا کچھ نہیں بگڑا، ہمیں دین مفت میں مل گیا۔ ہماری کوئی بہن بازار میں جاتی تو پتا چلتا، ہماری کسی بیٹی کو تماچے لگتے